ہاتھ میں، بولو زور سے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو جب دنیا سے جا رہے تھے تو زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ تمہارے جانے پر سب روتے رہ جائیں کہ وہ کتنا اچھا آدمی کا چلا گیا، کتنا بڑا نمازی کا چلا گیا، کتنے اچھے اخلاق والا کا چلا گیا، کتنا زبردست دائی کا چلا گیا، کتنا بڑا نیک آدمی کا چلا گیا، کیسا ذکر کرنے والا کا چلا گیا، کیسا لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، کیسا ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اور کیسا بڑا نرم آدمی کا، بڑا رونے والا آدمی کا چلا گیا۔ آئے افسوس، آئے افسوس، سب روتے رہ جائیں، غم مناتے رہ جاتے، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بھائی بہن بھی، رشتے دار بھی، پڑوسی بھی، دوست احباب بھی، سب روتے رہے، سب کی آنکھوں میں آنسو رہتے، کیسا بہتر آدمی چلا گیا۔ تو حضرت فرماتے زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے جانے پہ سب کو غم اور رنج اور دکھ ہو، اور تم اللہ کے فیصلے پر خوشی خوشی چلے جاؤ۔ ہاں اللہ آپ نے بلایا، مجھے وقت میں چل رہا ہوں، تیار ہو، آپ نے بلایا، اللہ نے بلایا، چلو چلنا، میں تو اسی انتظار میں تھا، اللہ کے چلنے کے تو میں انتظار میں تھا۔ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا مرکز میں، مشورے میں بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، واقعات سنا رہے تھے بزرگوں کے، سب لوگ سن رہے، سارے بزرگ کا قابل بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی واقعات سنا رہے تھے۔ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ واقعات سناتے سناتے بزرگوں کے، اللہ والوں کے، اچانک دروازے کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تھا، السلام علیکم، تشریف لائے، یوں کہا اور جھٹ سے ادھر جھٹکا لیا، دوسرے جھٹکے کو ادھر گر گئے، اللہ کو پیارے رہ گئے۔ اور ہم دیکھنے لگے تو کس کو سلام کیا، کوئی آئے ہی نہیں نشان، کس کو سلام کیا، فرشتے کو سلام کیا۔ یہ استقبال، فرشتے نے استقبال کیا، خوشی خوشی چلے گئے۔ ہمارے پروفیسر نادی صاحب فرماتے تھے کہ ایک لمحے میں خدا کو پیارے ہوئے۔ اللہ مومن بندے کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے مسکے میں سے بال کھینچ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو میرے بھائی کہتے ہیں کہ یاد کن در وقت زادن تو ہما کندان تو گنیا، چنا زیز کے در وقت مردن تو ہما گنیا ہو تو خندان۔ اپنی زندگی ایسی گزار کے جہاں کہ موت کا وقت آئے تو خوشی خوشی اپنے رب کے بلاوے کو لبیک کہتے ہوئے چلا جائے، اور سب تیرے جانے پہ غم منا گئے۔ ایسا خوشی خوشی ہو جائے گا جس میں زندگی اللہ کی خوشی، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے۔ مومن اور کسی نافرمانی میں زندگی گزاری، خدا کو بلا کر زندگی گزاری، خدا کا فراموش کر کے زندگی گزاری، اس کو خوف لگے گا میں مروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سا عذاب آ کے پکڑ لے گا، کون سی سزا مجھے ملے گی، گناہوں کی پتہ نہیں کیا کیا سزا ملے گی، خدا کو میں نے ناراض کیا، معلوم نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ایک خوف اور ڈر تاری رہتا ہے۔ جب موت کا پیغام آتا ہے تو وہ چلنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ نکلنے تیار نہیں، آنے تیار نہیں، اس کی روح بھاگتی ہے، دوڑتی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بدن کے اندر۔ یہ چوہے کو تمہیں پکڑے تو، چوہے کو پکڑے تو چوہا کیسا دوڑتا ہے پورے گھر میں، دوڑاتا نا، یہ کونے سے وہ کونا، وہ کونے سے یہ کونا، چاروں طرف سے گھیر کو بھاگ کو، ادھر سے ادھر سے پکڑ کے چوہے کو پکڑ کے مارتے ہیں اور پکڑتے ہیں۔ تو مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دیتے تھے کہ جیسے چوہا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور آپ چاروں طرف سے گھیر گھار کے پکڑ کے اسے مارتے ہو یا پکڑتے ہو اسے، ایسے نافرمان کی روح بدن کے اندر دوڑتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی، ادھر سے ادھر بھاگتی، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے۔ فرشتہ اندر گھس کے اس کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے، اور ایسے نکالتا ہے تکلیف کے ساتھ نکالتا ہے، مشکل سے باہر آتی ہے۔ تو یہ روح ہے جو نافرمان ہے، بندے کی روح ہے، وہ خوشی خوشی نہیں جاتی، بلکہ وہ بغیر رضامندی کے زبردستی جاتی ہے۔ جانا تو ہر ایک کو ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، میں نے عرض کیا
ہم دنیا میں دو چیزیں لے کے آئے، ایک بدن اور ایک روح۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بدن دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن سے اور ایک روح سے، اور بدن مٹی سے بنا، روح آسمان سے آئی، تو بدن کی غذا بھی زمین سے ہے اور روح کی غذا آسمان سے۔ بدن کی غذا مٹی سے، یہ بدن مٹی سے بنا، اسے لے جا کے مارنے کے بعد مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اس کی غذا بھی دنیا میں مٹی کی سے بنتی ہے، کھانا پینا، چاول دال، یہ سب کہاں سے بنتا ہے؟ دنیا میں مٹی سے بنتا ہے، غذا اس کی مٹی سے۔ روح آئی آسمان سے اور اس کی غذا بھی آسمان سے۔ کیا ہے آسمان سے غذا؟ اللہ نے احکامات ڈالے، قرآن اتارا، حدیث اتاری، دین اتارا، اور حکم دیا نماز پڑھو، حکم دیا ایمان لاؤ، حکم دیا دین رکھو، حکم دیا اخلاق اچھے بناؤ، حکم دیا روزے رکھو، زکات ادا کرو، حج ادا کرو، اور اللہ پاک نے مختلف احکامات اتارے۔ یہ احکامات یہ روح کی غذا ہے۔ ہاں گاندھی کے بعد میں کھلا گردے یہ وہ سب سیمیاں سب پڑی، ہاں وہ سب بدن کو موٹا کریں گے اور روح کی غذا کو استعمال کر کے روح کو تازہ کریں گے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب مرنے کا وقت آتا ہے روح نکالی جاتی ہے، بدن زمین میں رہ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی سے بنا ہوا بدن مٹی حوالے ہو گیا، آسمان سے آئی روح آسمانوں کے اوپر چلی گئی۔ اب جب قیامت آئے گی تو روح آئے گی اور جسم اسے پہنایا جائے گا۔ اب قیامت میں روح، قبر میں بھی جواب روح دے گی، قیامت میں حساب بھی روح کے ساتھ ہوگا، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی اسی روح کے بارے میں ہوگا۔ وہاں کا جسم الگ اللہ پاک دیں گے، قبر کا جسم، دنیا کا جسم، آخرت کا جسم، جنت دوزخ کا جسم الگ الگ ہوتا ہے، لباس الگ الگ ہوتا ہے، روح ایک ہی ہے، لباس الگ الگ ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس کا بدن الگ تھا، جب دنیا میں آیا تو اس کا بدن الگ ہوا، قبر میں چلا گیا اس کا جسم دوسرا، آخرت میں اٹھے گا اس کا جسم اس کے حساب سے، جنت یا دوزخ میں جائے گا اس کا جسم اس کے حساب سے۔ جسم ایک لباس ہے اور روح اصل ہے، اور روح کی غذا اصل، روح کو باقی رکھنا اصل۔ جب سے اللہ نے روح بنائی تب سے زندہ ہے، اور قیامت تک اور بعد میں قیامت کے بعد ابد الآباد تک روح ہمیشہ رہے گی۔ جسم ہمیشہ نہیں رہے گا، جسم ہمیشہ نہیں رہتا، جسم دنیا میں بنا ہوا دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن روح ہمیشہ رہے گی۔ اب میرے بھائی فیصلہ کرو، غذا روح کو دینی ہے کہ غذا جسم کو دینی ہے؟ بولو، روح کو دینی، بولو بھائی، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے دنیا میں اتارا۔ ایک دین اتارا ہے، کامل مکمل دین اتارا ہے، وہ دین روح کی غذا ہے۔ اور ہم نے طے کر لیا کہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہمیشہ رہنے والی روح کو غذا دینا ہے، وہ ہے وہ جو اللہ نے آسمان سے اتاری، قرآن میں، حدیث میں۔ میرے بھائیو، یہ دعوت کی اور تبلیغ کی محنت اسی روح کی غذا کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور اس کو حاصل کرنا اور اس کو استعمال کرنا سیکھنے کے لیے یہ ساری محنت ہے۔ ایک آدمی جسم کی غذا استعمال کر کے جسم کو پال رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ جسم کو یہ پال رہا ہے، جان پال بن رہا ہے، جان پال بن رہا ہے۔ یہ جسم اور یہ جان جس کو پال رہا ہے، یہ جسم مٹی کے حوالے ہو جائے گا، اور جس روح کو کمزور کر رہا ہے، یہ روح قیامت میں اٹھے گی، قبر میں سوئے گی، جنت دوزخ میں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں جائے گی، تو جیسی اس روح کو اس نے بنایا ہے ویسے اس کے ساتھ فیصلے ہیں۔ تو ہماری محنت جسم کو بنانے کی نہیں، روح کو بنانے کی۔ بولو، جسم کو بنانا ہے کہ روح کو بنانا ہے؟ روح جب بنتی ہے انسان کا، انسان کی جب روح بنتی ہے، ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اور یقین و ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، نماز مضبوط ہوتی ہے، علم اس کے اندر آئے گا،
اخلاق اس کے اندر آئیں گے، اخلاص اس کے اندر آئے گا، مجاہدہ اس کے اندر آئے گا، قربانیاں اس کے اندر آئیں گی، خدا کی رضا پر جینا اس کو آئے گا، نبی کی طریقے پر، نبی کی اتباع میں نبی کی زندگی جینا آئے گا، اللہ کی اللہ سے محبت رکھنا اور تعلق پیدا کرنا اس کو آئے گا، نبی سے محبت رکھنا، نبی کی اتباع کرنے کا جذبہ اس کے اندر آئے گا، دین پر مر مٹنے کے جذبے آئیں گے، آخرت کی فکریں آئیں گی، اور دنیا کی محبت سے دور ہوگا، دنیا سے دور ہوگا، اور میرے بھائیوں اپنے بڑوں کی اتباع کرے گا، بڑوں کی خدمت کرے گا، بڑوں کا اکرام و اعزاز کرے گا، اور اخلاق ظاہری بھی اس کے اندر آئیں گے، اخلاق باطنی بھی اس کے اندر آئیں گے، معاشرت اور سوشل لائف اچھی گزارے گا، اور میرے بھائیوں اپنی گھریلو زندگی بھی اچھی گزارے گا، اور خدا کی فرما برداری بھی کرے گا، اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بھی بچے گا، بندوں کو بھی خوش کرے گا، بندوں کے حقوق ادا کرے گا، بندوں کی حق تلفی سے بچے گا۔ یہ جب روح کو بنانے کی فکر کرے گا اور روح کی تربیت کی فکر کرے گا تو یہ سارے عمدہ اور اچھے اخلاق اس کے اندر آئیں گے۔ انسان کی قیمت میرے بھائیو جان بنانے سے نہیں ہے، مال جمع کرنے سے نہیں ہے، جسم بنانے سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر اکھاڑے میں جائے پہلوان بنے اور پہلوانوں کی مشق کر کے آدمی اپنا جسم پال کے موٹا تازہ کر لے، لگیم شہین بن جائے، تر و تازہ بن جائے، بھینس کی طرح سے یا جانوروں کی طرح سے اپنے جسم کو پال کے خوب موٹا تازہ کر لے، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں، اپنا ایمان بنانے کا کوئی فکر نہیں، اپنا یقین بنانے کا فکر نہیں، اپنے اخلاق اور اعمال بنانے کا فکر نہیں، تو یہ جسم آدمی کا جو ہے یہ پورے کا پورا جسم یہ انسان کو قیمت نہیں دلائے گا، انسان کو عزت نہیں دلائے گا، انسان کو خدا کا مقام بلند نہیں کرے گا۔ اسے دنیا والوں کی نگاہ میں بھی کوئی ملے گی عزت تو وقتی ملے گی، پہلوان سمجھ کے ہو سکتا ہے تھوڑا سا دو چار لوگ سلیوٹ کریں، سلام کر لیں تو وہ پہلوان صاحب آ رہے ہیں، اور جسم کو ظاہری جسم دیکھ کے ہو سکتا ہے لوگ عزت کر لیں، مگر جب اس کے اخلاق دیکھیں گے، اعمال دیکھیں گے، زندگی دیکھیں گے تو لوگ تو کریں گے، ہے نا؟ ظاہری طور پر اس نے ظاہر کو بنایا تو ہو سکتا ہے ظاہری طور پر تھوڑی سی عزت دے دیں، مگر اس کو حقیقی عزت نہیں ملے گی، قبر میں عزت نہیں ملے گی، آخرت میں عزت نہیں ملے گی۔ حقیقی عزت کسے ملتی ہے؟ ہاں قل فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ عزت تو اللہ کے خزانے میں ہوتی ہے، عزت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور عزت اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کی طرف سے چلتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے سے تقسیم ہوتی ہے اور مومنوں پر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے خزانے سے چلتی ہے، رسول کے راستے سے ملتی ہے، مومنوں پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ قل فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا معنی علماء نے بتایا اللہ کے لیے عزت کا مطلب کیا ہے؟ عزت والے اللہ ہے، دنیا میں عزت والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، عظمت والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، طاقت والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، بڑائی والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کبریائی والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ساری کبریائی، عظمت اور بڑائی اور عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ پھر اللہ جس کو دے اس کو، پھر اللہ کسے دیتے ہیں کہ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں، اپنے نیک اور منتخب بندوں کو دیتے ہیں۔ پھر کس کو دیتے ہیں کہ جو ان پیغمبروں کے راستے پہ چلے گا، جو ان پیغمبروں کی سی زندگی گزارے گا، جو ان پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے پر جیے گا، ان کو دیتے ہیں۔ پھر دروازہ بند، اور کسی کو نہیں ملے۔ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو عزت مل رہی ہے، وہ عزت وقتی ہے۔ جیسے کرسی اور عہدے پہ آدمی بیٹھے وزیر اعظم بنے تو جب تک کرسی پر ہے تو لوگ سلوٹ بھی کریں گے، اور گاڑی بھی ملے گی لال بتی والی، اور پوری سیکورٹی بھی ملے گی، اور جس دن سے اس کی کرسی پر سے وہ اتر جائے گا اس کے بعد سے سب چیزیں نکال لی جاتی ہیں، لال بتی کی گاڑی بھی نہیں، اس کو سیکورٹی بھی نہیں،
اسے کوئی سیلوٹ بھی نہیں کرے گا، ہے نا؟ ارے کرے گا، کوئی کرے گا؟ کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی ایم پی ہو، اور کوئی صاحب وزیر ہو، کوئی بڑا منسٹر ہو، کوئی صدر جمہوریہ ہو،